السلام علیکم عزیزو، ہماری روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر سلیم حیدر علوی سرچ کریں تو ہماری تمام ویڈیوز آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے قدرتی مناظر جس میں حقیقت اور علم ہی علم ہے، انسان کی رہبری اور انسان کی ہدایت ہے اس میں۔ وہ اللہ نہیں کامل ہو سکتا جو انسانوں کے ذمہ لگائے کہ یہ علم لکھیں گے اور پھر اس کو حفظ کریں گے اور پڑھیں گے تو یہ ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ وہ اللہ ناقص ہے ایسا اللہ وہ ہے جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کی ڈیزائننگ کی ہے، اور یہ حلال جانور بنائے ہیں، حرام بنائے ہیں ان کی، یعنی انسان کی ہدایت کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ نے خود کیے ہوئے ہیں، کسی کے ذمے نہیں لگائے۔ اور یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق بنائی ہے، انسان کی ڈیزائننگ کی ہے، اس کی ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ بندر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا، نہ اس کی ہدایت کے لیے اس نے یہ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اس کی ڈیزائننگ ایسے ہے۔ تو اس ہدایت سے جب انسان نکلتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تخلیق ہے، یہ مدرسہ جو ہے تخلیق کا دنیا کا، اس میں کسی کے ذمے نہیں ہے کہ کوئی اس کو سٹرگل کرے اپنے طور پر، یعنی وہ کرے، علم بنائے اور اس کی ہدایت اپنے طور پر وہ یعنی وہ ترتیب دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور انسان کو اس کا کوئی ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ مختلف اوراق پہ تحریریں کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو یہ چھاپے خانے بنانے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیقی علم سے جوڑا ہے، اس کی زندگی اس سے اٹیچ ہے، اس کی ہدایت اس سے اٹیچ ہے۔ یہ ایسا مدرسہ ہے، اس کے داخلے کے لیے نہ کسی داخلہ فیس کی ضرورت ہے اور نہ کسی ماہانہ فیس کی ضرورت ہے، نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ کورسز کی ضرورت ہے۔ یہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی علم لینا شروع کر دیتا ہے، اس کی تخلیقی جو لائن ہے، تخلیقی حقیقت ہے، اس میں ہی ایک علم ہے، ماں کے اندر ہی وہ اس کے دماغ کی وہ شروع ہو جاتی ہے میموریز۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا علم شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کو پہچانتا ہے، غیر کو نہیں پہچانتا۔ جب کوئی اور آتا ہے گھر میں وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کا علم شروع ہے، کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، بچپن ہی سے اس کے علم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، مختلف مناظر کو دیکھتا ہے، تو اس کے علم کا دائرہ کار اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اس تخلیقی حقیقت کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اگر سوچے تو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر غور کرے تو اس تخلیق سے دو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، ایک اہل بیت کا راستہ ہے اور ایک مخالفین اہل بیت کا راستہ ہے۔ یہ ماں باپ، ہمارے بچے، یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ اہل بیت کے وسیلے سے، اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ پہلے وہ تخلیق ہوئے ہیں، بعد میں انسان بنا ہے، آدم بنا ہے، اور ان کی قائمہ نماز بنی ہے جو عرش کی جانب رجوع کیے ہوئے ہے قائمہ طور پر۔ تو 7 آسمانوں میں ان کا قائمہ مقام جو ہے اس کی ہے قائمہ نماز، واقیم الصلاۃ، 700 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس حقیقت کی وجہ سے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی ساتھ ہم جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ اللہ کی آواز بول رہے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے یہ اہل بیت کی نشانی ہے، اور
جو حلال جانور ہیں وہ اہل بیت کے مسلح جات ہیں، وہ بھی اہل بیت کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اہل بیت کا نظام اور اہل بیت ہی یاد آنے چاہیے، اور دنیا والوں نے جو ان پر مصائب ڈھائے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں اہل بیت پر، وہ ہمیں یاد آنے چاہیے۔ غم ہو تو اہل بیت کی وجہ سے ہو، اور خوشی ہو تو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے تخلیقی نظام بیٹا، اس میں کوئی بھی جو ہے نا دو نمبری نہیں ہے، اس میں جو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قیامت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی نظام جاری ہے۔ میں مولوی حضرات جو ہے نا وہ اپنے وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے مختلف تقاریر کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت اور معرفت نہیں ہے۔ تخلیق کے حوالے سے وہ اپنی لکھی ہوئی قلم دعا سے وہ تیار شدہ ان کا علم ہے، مدرسوں میں جاری جو ہے۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جو یعنی اہل بیت کے مقابلے میں صرف اللہ کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں بابوں کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو مانتا ہے اور اہل بیت کو چھوڑے ہوئے۔ تو اس نظام کو بیٹا سمجھنے کے لیے یہ تخلیق واضح ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اہل بیت سے جڑ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔